اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك بسم وسلم. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. دیکھو آج عنوان ہے ذکر میں دل نہ لگنے کے اسباب. ذکر کے بارے میں سمجھو نہیں، یہ پورا کا پورا اب سے چل رہا ہے، شروع سے ہی ذکر کی ابتدا سے ہوئی تھی کہ ذکر کے مختلف طریقے اور ذکر کی اہمیت. تو ذکر میں ہی ہے، ذکر میں دل نہ لگنے کے اسباب. حضرت والا نے ارشاد فرمایا، صرف دل سے ذکر کرنا بھی نافع ہے، صرف دل سے ذکر کرنا بھی نافع ہے جب بقصد ہو، ارادے سے ہو، ورنہ بلا قصد نفع مقصود حاصل نہیں ہوتا. قلب اور زبان دونوں کو جمع کرنا زیادہ نافع ہے. یہ تو حضرت کی عبارت تھی. یعنی اگر زبان سے ذکر نہیں ہو رہا ہے، یعنی زبان سے ذکر نہیں ہو رہا ہے، صرف دل سے ذکر ہو رہا ہے. اور دل سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کے الفاظ کا تصور دل میں لائے. دل سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کے الفاظ کا تصور دل میں لائے اور دل میں وہ الفاظ دہراتا رہے. دل میں وہ الفاظ دہراتا رہے اگرچہ زبان نہ ہلے. تو اگر قصد اور ارادے سے دل میں وہ الفاظ دہرا رہا ہے تو یہ بھی نافع ہے. سبحان اللہ. لیکن اگر بلا قصد الفاظ دہرا رہا ہے تو پھر مقصود حاصل نہیں ہوتا. اس لیے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ثواب کی امید کے ساتھ. اس حدیث میں روزے کے نتیجے میں گناہوں کی مغفرت کی دو شرطیں بیان. روزے کے نتیجے میں گناہوں کی مغفرت کی دو شرطیں بیان فرمائی. ایک یہ کہ وہ شخص مومن ہو. اگر مومن نہیں تو روزہ رکھیں گا تو کوئی فائدہ نہیں، مومن ہو. دوسرا یہ کہ احتساب ہو. احتساب کے معنی ہے کہ ثواب کی نیت سے روزہ رکھا ہو. لہذا جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھے گا تو اس وقت یہ فائدہ حاصل ہوگا. اس لیے اگر کسی شخص نے صرف روزہ رکھنے کی نیت سے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کی نیت سے صرف روزہ رکھا تو فقہی اعتبار سے روزہ ہو جائے گا، لیکن اس روزے کا مقصود چونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور ثواب حاصل کرنا نہیں تھا، اس لیے اس روزے پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا. جی، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ ایک صاحب مجھے ملے جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ، بہت ماڈرن تھے. وہ دین کے دوسرے ارکان پر تو عامل نہیں تھے لیکن روزے کے بہت پابند تھے. ایک دن ذکر آیا تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ روزہ بڑی پابندی سے رکھتے ہیں. جواب میں وہ صاحب کہنے لگے کہ اگر شریعت نے روزہ رکھنے کا حکم نہ بھی دیا ہوتا تب بھی انسان کی صحت کے لیے سال بھر میں 1 ماہ روزہ رکھنا ضروری ہے. دیکھا، تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ 1 ماہ تک روزہ رکھنے کے نتیجے میں صحت بہت عمدہ ہو جاتی. دیکھا. دوسرا یہ کہ افطار کے وقت کھانے میں جو لذت آتی ہے وہ سارے سال کسی اور وقت کھانے میں نہیں آتی. ان 2 وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں. اللہ اللہ. اب دیکھیے
وہ شخص سارا مہینہ روزہ رکھ رہا ہے، ویسے تو دوسرے ارکان ادا نہیں کر رہا ہے، روزہ کر رہا تھا، وہ روزہ بھی نہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی نیت تو گڑبڑ ہو گئی۔ روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس کا مقصد افطار کی لذت حاصل کرنا ہے اور اپنی صحت اور تندرستی حاصل کرنا ہے، لہذا وہ روزہ احتساب یعنی طلب ثواب کے لیے، طلب اجر کے لیے نہ ہوا۔ جیسے آج کل ہم لوگ بولے روزے رکھتے کیوں؟ میں ڈائٹنگ کر رہے ہیں اس کے لیے، ڈائٹنگ کے لیے روزہ کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو اب وہ طلب ثواب کے لیے نہیں، ذرا ہو جائے تو اس کے لیے طلب اجر کے لیے نہ ہو، ایسے روزے پر وہ فضیلت مرتب نہیں ہوگی جس کا حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اور چونکہ روزہ رکھنے کا قصد تھا، اس لیے اگر کسی مفتی سے پوچھا جائے گا کہ روزہ ہوا یا نہیں، تو مفتی تو یہی جواب دے گا کہ روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر صوفی سے پوچھو تو یہ جواب دے گا کہ وہ روزہ نہیں ہوا، یعنی اس روزے کا جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوا، روزے کا فرض ادا ہو گیا، مقصود حاصل نہیں ہوا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو ذکر ہے زبان سے بھی اور دل دونوں سے ذکر کرے، قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ۔ اسی لیے حضرت والا نے اس ملفوظ میں فرمایا کہ ذکر بھی اسی وقت نافع ہوتا ہے جب بالقصد کیا جائے، ارادے سے کیا جائے۔ اگر ویسے ہی زبان ذکر کرنے کے لیے چل پڑی اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا تو ذکر سے نفع حاصل نہیں ہوگا۔ پھر آگے حضرت والا نے فرمایا قلب اور زبان دونوں کو ذکر میں جمع کرنا زیادہ نافع ہے۔ ایک تو قلب یہ ہے کہ انسان دل ہی دل میں کلمہ پڑھ رہا ہے ارادے کے ساتھ، کہ زبان سے ہمت نہیں ہو رہی تو دل ہی دل میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دل میں پڑھ رہا ہے ارادے کے ساتھ میں، ہاں تو پھر اس کا ایک تو ویسے ہی پڑھ رہا ہے تو پھر کچھ نہیں، یعنی زیادہ نفع اس میں ہے کہ زبان بھی ذکر کرے، قلب میں بھی اس ذکر کا تصور جمائے، ایسا ذکر زیادہ فائدہ مند ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں وہ دو عضو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے، اگر صرف قلب سے ذکر کرتا تو صرف ایک عضو مشغول ہوتا، ایک پارٹس۔ اور دوسری وجہ یہ کہ قلب کا حال یہ ہے کہ اگر زبان اس کے ساتھ ذکر نہ کرے تو یہ بہت جلد پھسل جاتا ہے۔ ابھی ذکر کرنا شروع کیا، اچانک دل میں کوئی خیال آیا، بس وہ دل پھسل گیا۔ لیکن اگر زبان بھی ذکر کر رہی ہے تو جب تک انسان اس کو روکنے کا قصد نہیں کرے گا اس وقت تک وہ چلتی رہتی ہے۔ لہذا زبان سے ذکر کرنے کے نتیجے میں ذکر کے اندر استقامت، استقلال اور دوام پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان اس دھوکے میں نہ رہے کہ بس صرف قلبی ذکر میں مشغول رہنا کافی ہے، بلکہ ذکر قلبی کے ساتھ ذکر لسانی بھی جاری رکھے۔ تو دیکھا یہ ذکر صرف اللہ کا نام جو ہے یا دھیان ہے، تو فرمایا دیکھو ایک زبان سے، تو زبان اور دل دونوں کو کیسے جمع کریں گے کہ زبان لا الہ الا اللہ، تو زبان بھی چل رہی ہے اور دل پر دھیان ہے، اس کو کہتے ہیں دونوں جمع ہو گئے۔ کبھی کبھی صرف ذکر زبان چلتی ہے، اس کے بارے میں پہلے آ گیا کہ وہ بھی نافع ہے لیکن زیادہ نافع، اور کبھی کبھی صرف دل میں چلتا ہے، زبان نہیں ہوتی تو وہ بھی نافع ہے۔ افضل یہ ہے کہ دونوں ہو، یعنی زبان بھی چل رہی ہو اور دھیان بھی ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن شریف وغیرہ پڑھتے ہیں اور وہ بس آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں، ہونٹ بالکل نہیں ہل رہے۔ تو یاد رکھو تلاوت کہتے ہیں اس میں ہونٹ تو ہلنا ہے چاہے آواز نہ نکلے، آواز بالکل اگر آہستہ ہو یا لیکن ہونٹ تاکہ مخارج نکال سکے، ورنہ مخرج کہاں سے نکلیں گے؟ تو اس لیے تلاوت میں اس طریقے سے کرے کہ اس میں ہونٹ ہل رہے ہو۔ تو ذکر میں دل نہ لگنے کے اسباب سنو، دل نہ لگنے کے اسباب کیا ہے؟ دل نہ لگنے کی بہت صورتیں ہیں۔ کبھی تو کسی کام کے تعلق کی وجہ سے پریشانی ہو جاتی، کبھی کسی عضو میں کچھ مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کی بھی پریشانی ہو جاتی ہے،
کبھی بھوک، کبھی گناہ کا ارتکاب، ان اسباب میں سے جس کا دفعی یا اختیار میں ہو دفع کرنا، اسے تو دفع کر کے ذکر میں مشغول ہو۔ بھوک ہو تو کھانا کھا لو، کھا لے، تعلق اگر ناجائز ہے تو چھوڑ دے، پھر ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اگر اس پر بھی دل نہ لگے تو کچھ پرواہ نہ کرے، ذکر کو مقصود سمجھ کر پورا کر لے، انشاءاللہ ذکر کی برکت سے حالت کی اصلاح ہو جائے گی۔ ذکر میں دل نہ لگنے کے اسباب، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ بہت سو کو کہتے ہیں دل نہیں لگتا ہے، تو دل نہ لگنے کے بہت سارے، یا تو بیماری ہوتی ہے، یا کوئی ٹینشن ہوتا ہے، یا کوئی یعنی گناہ ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، تو فرمایا اس کو دور کر کے جتنا ہو سکے اختیار میں، اور پھر ذکر میں لگ جائیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر میں دل نہیں لگتا۔ اس کے بارے میں حضرت والا فرما رہے ہیں، دیکھو کہ ذکر میں دل نہ لگنے کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ بعضوں کا ذکر میں دل اس لیے نہیں لگتا کہ دل میں کسی کام کے کرنے کا تقاضا ہے، اس تقاضے کی وجہ سے دل نہیں لگتا۔ ایسے وقت انسان یہ کرے کہ جس کام کا تقاضا ہے پہلے اس کام کو پورا کرے، پھر اطمینان سے بعد میں ذکر کرے۔ دیکھیں، نماز ہو یا ذکر ہو یا اوراد و وظائف ہو یا دوسری عبادات ہو، حتی الامکان فراغت ذہن کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ذہن فارغ ہو۔ لہٰذا اگر طبیعت میں کسی کام کا تقاضا ہے تو پہلے اس کو پورا کر لے، پھر عبادت کرے۔ اسی وجہ سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہے تو پہلے اس سے فراغت حاصل کر لو، یا مثلا بھوک تیز لگ رہی ہے تو پہلے کھانا کھا لو۔ روایت میں آتا ہے وَكَانَ ابن عمر يُوزَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتَقَامَ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ۔ بعض اوقات جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور امام تلاوت شروع کر دیتے اور اس کی تلاوت کی آواز کانوں میں آ رہی ہوتی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے کھانا کھاتے رہتے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نماز میں شامل ہوتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت جماعت کھڑی ہوئی ہے اور آپ کھانے میں مشغول ہیں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا لأن اجعل طعامی صلاة احب الی من اجعل صلاتی طعاما، یعنی میں اپنے کھانے کو نماز بنا لوں، کھانے کو نماز بنا لوں، یہ صورت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بنا لوں۔ نماز کو یعنی اگر کھانا نہ کھاتے نماز پڑھتے تو نماز ہی کیا ہوئی، وہ کھانا ہوتا تھا، کیونکہ کھانا ہی یاد رہتا تھا۔ اور اگر کھانا کھا رہے ہیں لیکن دھیان نماز کی طرف ہے، اب فارغ ہو کر جب جائیں گے تو پھر کھانا نماز بن گیا۔ یہ سمجھ میں آگے؟ تو یہ تو ان لوگوں کی بھوک کی حالت ہے جو بیچاروں کے فاقے گزرتے۔ تو خیر یہ ہے کہ مطلب جو عذر ہے کہ عبادت میں اطمینان ہو، ورنہ انسان پورا دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر شدید بھوک ہونے کی حالت میں جا کر نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا تو دل و دماغ تو کھانے میں لگا رہے گا، نماز میں دل نہیں لگے گا۔ اس کے برخلاف اگر میں جماعت کھڑی ہونے کی حالت میں کھانا کھا رہا ہوں گا تو دل نماز کی طرف لگا ہوگا کہ جلدی سے کھانے سے فارغ ہو جاؤ اور جا کر جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ اب یہ کھانا بھی نماز بن جائے گا، اور کھانے کو نماز بنا لوں یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بنا لوں، اس لیے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ ایک جملہ ہمارے اور آپ کی زبانوں پر بکثرت آتا ہے اور اس کی طرف دھیان نہیں جاتا، لیکن ایسی باتوں کی طرف بزرگوں کی نگاہ جاتی ہے، عام آدمی کی نگاہ نہیں جاتی۔ ہمارے زبانوں پر اکثر جملہ رہتا ہے کہ ذرا نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے، یا ذرا نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر اطمینان سے بات کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میں نے جملہ کہہ دیا کہ ذرا نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر کچھ بات کریں گے، تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ کیا تم نے کہہ دیا کہ نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر بات کریں گے؟ یاد رکھیے نماز فارغ ہونے کی چیز نہیں، تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک بوجھ ہے، اس سے جلد از جلد فارغ ہونا چاہتے ہو،
اور اصل کام تمہارا وہ ہے جس کی طرف تم بعد میں متوجہ ہونا چاہتے ہو۔ مثلا اگر تم نے کہا کہ ذرا نماز سے فارغ ہو جائے پھر کھانا کھائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصود تو کھانا ہے، نماز تو ایک بوجھ ہے جس کو جلد از جلد ٹلا کر اس سے فارغ ہونا چاہتے ہو۔ فرمایا کہ یہ بے ادبی کی بات ہے اور بالکل غلط بات ہے۔ قرآن کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کاموں سے فارغ ہو جائے تو اب ہمارے سامنے کھڑے ہو کر تھکیے، فن سب تھکیے نماز میں اور دوسری عبادت وغیرہ میں اب تھکو، لہذا اور کاموں سے فارغ ہو کر نماز کی طرف متوجہ ہو، نہ یہ کہ نماز سے فارغ ہو کر اور کاموں کی طرف متوجہ ہو۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کام کیسے تھے؟ کیا وہ روپے پیسے جمع کر رہے تھے، یا کوئی ملازمت کر رہے تھے، یا کوئی مال و جائیداد بنا رہے تھے؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مصروفیات دین ہی کی مصروفیات تھی، کہیں جہاد کی مصروفیت، کہیں تعلیم کی مصروفیت، کہیں تربیت کی مصروفیت، کہیں امور سیاست اور امور مملکت کی مصروفیت، کہیں ازواج مطہرات کی دلداری، کہیں صحابہ کرام کی حاجت روائی وغیرہ، یہ سب کام بھی دین کے کام تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب کام حسن لغیر ہی تھا، ایک حسن لذات ہی اور حسن لغیر ہی، ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہماری تسبیح و تقدیس بیان، یہ حسن لعین ہی ہے، حسن لعین ہی یعنی عین حسن ہے کہ ہمارے سامنے وہ کام مقصود لغیر ہی تھا، یہ جو تھا نا کھانے سے فارغ ہونا، دوسرے کام اور دوسرا جو مصروفیت تھی وہ سارے لغیر ہی تھی، اور ہمارے ساتھ میں باتیں کرنا یہ حسن لعین ہی، یہ تو عین مقصود ہے، اور یہ کام مقصود لعین ہی ہے۔ دین کے دوسرے کاموں میں اور عبادت میں یہی فرق ہے، اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مقصود لغیر ہی سے فارغ ہو کر مقصود لعین ہی کی طرف آؤ۔ وہ تو دوسروں کے لیے تھا، اور یہ اللہ کے لیے، لہذا یہ کہنا بے ادبی ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر کھانا کھائیں گے، اس لیے کہ نماز فارغ ہونے کی چیز نہیں، بلکہ کھانے سے فارغ ہو کر نماز پڑھو، پہلے ذہن کو کھانے سے فارغ کرو، پھر مقصود اصلی کی طرف جاؤ۔ مکہ مکرمہ میں میرے ایک شیخ تھے، حضرت شیخ مشاد مالکی رحمت اللہ علیہ، ان کے درجات، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ 1963 میں جب مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو اس وقت وہاں کافی طویل قیام کرنے کا موقع ملا۔ وہ روزانہ عصر کے بعد حرم شریف میں حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے درس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، عربوں میں ایسے بزرگ بہت کم دیکھے ہیں۔ اتباع سنت، بہترین اخلاق کے پیکر تھے، ان کی طرف لوگوں کا رجوع بہت تھا۔ کوئی ان سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی مشورہ کر رہا ہے، کوئی دوسری باتیں کر رہا ہے، میں نے ان کا یہ معمول دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً 2 سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد آنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے، ان کے سوالات کا جواب دیتے، یہاں تک کہ بعض اوقات آدھا گھنٹہ گزر جاتا۔ جب سب لوگوں کو جواب دے کر فارغ ہو جاتے اور سب لوگوں کو رخصت کر دیتے تو پھر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر اوابین شروع فرما دیتے۔ اس معمول میں 2 فائدے، ورنہ عام طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی اوابین پڑھنا چاہے تو مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 6 رکعتیں اوابین ساتھ ہی پڑھ لے، اگر لوگ انتظار کر رہے تو کرتے رہے۔ لیکن ان کا یہ معمول تھا اور اس میں 2 فائدے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ تھا کہ حاجت مندوں کی حاجت جلدی رفع ہو جائے، یعنی جو بیچارہ پوچھنا چاہتا ہے وہ جلدی سے پوچھ کر چلا جائے اور وہ جلدی فارغ ہو جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے انتظار کی حالت میں نماز میں مشغول ہوں گے تو پھر اطمینان اور خشوع کے ساتھ نماز میں دل نہیں لگے گا، اس لیے ان کو نماز سے فارغ کر دیا۔ جب اکیلے رہ گئے تو اب اوابین شروع کر دی۔ بہرحال جس چیز سے دل مشغول ہو انسان پہلے اس سے فارغ ہو جائے۔
جی دیکھیے، یہ ادب بھی یاد رکھنے کا ہے، اکثر لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ وہ کہ ایک آدمی نماز یا ذکر میں مشغول ہے اور آپ کو اس سے کچھ کام ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس کو کام ہوتا ہے نا، تو دوسرے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھا تو اس کے اوپر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یا اس کے پاس جا کر اس انداز سے بیٹھ جاتا ہے جس سے ظاہر ہو کہ ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا کا دھیان اس طرف لگ جاتا ہے کہ ایک شخص میرا انتظار کر رہا ہے، اور اس کا قلب اس کی طرف مشغول ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں نماز کی طرف کما حق کا دھیان نہیں رہتا۔ اس لیے بڑی بے ادبی کی بات ہے، اس میں ایک طرف تو اس نماز کی بے ادبی ہے، اور دوسری طرف اس نماز پڑھنے والے کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ادب یہ ہے کہ جس شخص سے آپ کو کام ہو، وہ نماز کے اندر مشغول ہو یا ذکر میں، تو آپ اتنی دور بیٹھ کر انتظار کرے جس سے اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، اور جب وہ سلام پھیر لے تو اس وقت اس سے رابطہ کر لے، تعلق جوڑ لے۔ پہلے سے بالکل قریب جا کر بیٹھ جانا بے ادبی کی بات ہے۔ یاد رکھیے، یہ سب دین کے آداب ہے، دین سے خارج نہیں، یہ بھی دین ہے۔ ان کی جی نہیں، دین کی بے ادبی، دین کی، یہ دین ہے، انتظار کرنا چاہیے، یہ بھی دین ہے، یہ دین سے خارج نہیں ہے۔ ان کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی دوسری عبادت کی پابندی ضروری ہے۔ تو بہرحال حضرت والا کا ملفوظ ہے، اگر بھوک کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو، اگر پیاس لگی ہوئی ہے تو پہلے پانی پی لو پھر نماز پڑھو، اگر نیند آ رہی ہے تو تم نفل پڑھنا چاہ رہے ہو یا تلاوت کرنا چاہ رہے ہو تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلے سو جاؤ، پھر نیند سے فارغ ہو جاؤ، جب طبیعت بحال ہو جائے تو پھر نماز شروع کر دو۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے وقت ذہن پر ایسی الجھن سوار ہوتی ہے جس کا دفع کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ایسی الجھن آ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ مثلا سر میں درد ہو رہا ہے، اس درد کی وجہ سے ذکر میں دل نہیں لگ رہا ہے، یا کوئی اور ایسی بات ہے جو غیر اختیاری، تو ایسی صورت میں دل نہ لگنے کی چندہ فکر مت کرو، یعنی بالکل فکر نہ کرو دل نہیں لگ رہا، اس لیے کہ ایسے موقع پر دل نہ لگنے سے کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ذکر بذات خود مقصود ہے، چاہے دل لگے یا نہ لگے، چاہے دل لگے یا نہ لگے، بس ذکر کو مقصود سمجھ کر کرتے رہو، انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے حالت کی اصلاح ہو جائے گی، حالت کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگلے ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا، آگے ایک ملفوظ اور سنو، ذکر و تلاوت میں جب طبیعت زیادہ گھبرانے لگے، ذکر اور تلاوت میں جب طبیعت زیادہ گھبرانے لگے تو جلدی ختم کر دیا جائے، یہ عذر ہے، اور عذر کے احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یعنی ذکر کرتے وقت دل بہت زیادہ گھبرانے لگے تو ذکر جلدی ختم کر دینا چاہیے، البتہ تھوڑا بہت دل گھبرانے کی تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس وقت تو زبردستی ذکر میں مشغول رہے، تھوڑا بہت ہو تو، لیکن زیادہ گھبراہٹ کے وقت ذکر چھوڑ دے، ہاں پھر کسی اور وقت میں کر لیں۔ ہوتا ہے بہت سے لوگ مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دو چار منٹ میں ہی دل گھبرانے لگتا ہے، تو کوشش تو کرے، زیادہ گھبرا رہا ہے تو چھوڑ دو، پھر دوسرے وقت میں بیٹھو، ہو سکتا ہے کسی وقت میں دل لگ جائے۔ تو جب زیادہ گھبرا رہا ہے، بے چینی ہو رہی، تو چھوڑ دینا چاہیے، مجلس بدل دینی چاہیے، کچھ کام میں لگ جانا چاہیے، پھر فرصت ملے پھر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ بیٹھے تو بیٹھنا ہی ہے، دل لگے نہیں لگے، گھبراہٹ ہو رہی ہے تو نہیں، چھوڑ دو اس وقت میں۔
ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جب تک ملال اور اکتاہٹ پیدا نہ ہو. ملال اور اکتاہٹ پیدا نہ ہو اس وقت تک اللہ کا ذکر. اس سے پہلے پہلے ذکر کرتے رہو. ملال یعنی اکتاہٹ، وہی اکتاہٹ یعنی جی جب تک جی اگر گھبرا جائے تو چھوڑ دو، اس سے پہلے پہلے ذکر کرتے رہو. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی عبادت کرو اس عبادت کے جوش اور خواہش کو انتہا تک نہ پہنچاؤ، یعنی اس وقت عبادت کو چھوڑ دو جبکہ ابھی کچھ خواہش باقی ہو. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ یہ جو چک ڈور ہوتی ہے، پہلے بھی گئی تھی مثال، چک ڈور جس کو آج کل چکی یا لٹو کہتے ہیں، جس سے بچے کھیلتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا وہ کھلونا ہوتا ہے جو گھومتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لٹو، تو جس سے بچے کھیلتے ہیں. اس میں کبھی کبھی ابھی نئے طریقے اس میں لائٹیں بھی آتی ہیں اور گھومتے رہتے ہیں اور آواز بھی کرتے رہتے ہیں. حج میں بھی بہت سارے یہ کھلونے ملتے ہیں جس سے بچے کھیلتے ہیں. اس کے اوپر دھاگا لپیٹ دیتے ہیں اور اس کو پھینکتے ہیں، ایک لپیٹ کر یوں کر کے اس کو چالو کرنے، پھر اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، وہ کھینچتی ہوئی چلی آتی ہے. چکڈور کا قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر پھینکتے وقت اس کے اوپر لپٹا ہوا پورا دھاگا کھول دیا تو واپس نہیں آتی. لہذا جب تھوڑا سا دھاگا اس کے اوپر لپٹا ہوا رہ جائے اس وقت اس کو کھینچنا پڑتا ہے، اس وقت واپس آ جاتی. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر فرماتے تھے کہ یہی معاملہ عبادت کا ہے. جب طبیعت میں عبادت کی تھوڑی سی خواہش باقی ہو اس وقت عبادت کرنا چھوڑ دو. ساری خواہش اور جوش کو ایک مرتبہ میں ٹھنڈا مت کرو، اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ میں تم نے سارا جوش ٹھنڈا کر لیا تو اب دوبارہ عبادت کرنے کی طرف طبیعت راغب نہیں ہوگی. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اکتاہٹ سے پہلے پہلے عبادت کو چھوڑ دو، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ توفیق دیں گے اور طبیعت میں بشاست آ جائے گی تو دوبارہ شروع کر دو. جی تو کیا بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ بھئی ذکر کے اندر چاہے ذکر میں دل نہ لگنے کے اسباب، یہ عنوان تھا. تو دل نہ لگے پھر بھی ہم ذکر کو پورا کریں، اور اگر گھبراہٹ ہو جائے تو فرمایا اس وقت چھوڑ دو، کسی اور وقت میں پورا کر لو. اور فرمایا ذکر میں دل نہ لگنے کے اسباب کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی کام. تو وہ جو ذہن میں کام ہوتا ہے تو اس کام کو کر لو یا اس کام کو لکھ لو کہ یہ کام مجھے کرنا ہے. جب لکھ لیں گے تو نماز میں یکسوئی ہو جائے گی. پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کام کو جب کرنا ہے موقع ملا اس وقت اس کو دیکھ کر لو. تو یہ ساری چیزیں تھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج یہاں پر ہی رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں. آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.